بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو پھر السلام علیکم۔ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی یہ دوسرا جو میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں یہ اس تعلق سے ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا، ایک تاثر جو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور صہیونی طاقتیں دنیا میں غالب ہیں اور وہی چیزوں کو ہلا رہی ہیں، تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس میں زیادہ میں نہیں سمجھتا یہ زیادہ طویل ہوگا، انشاءاللہ میں اس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں دیکھیے دو تین نکات میں بات کی جا سکتی ہے۔ پہلا نقطہ تو اس میں یہی ہوگا کہ یعنی ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گی کہ کون غالب ہے، لیکن پہلا نقطہ تو یہ ہوگا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی یا اسرائیل یا زائنسٹ اسٹیٹ یا زائنسٹ لابی یہ ڈومیننٹ نہیں ہے، یہ ڈومیننٹ پاور دنیا کی نہیں ہے اور ہمیں ان کو کوئی کسی ایسی پوزیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، اس میں سب سے میری جو بنیادی گزارش ہے وہ یہ کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے، کسی بھی حقیقت کو پرکھنے کے لیے پہلا جو یعنی ریسورس ہم استعمال کرتے ہیں وہ اپنی کامن سینس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عقل و فہم ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ عقل و فہم جو ہے یہ ایک ایسا ریسورس ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی یعنی اویلیبل نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں پہلی چیز جو ہے وہ حقیقت کی طرف جانے میں یہ اس کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز بھیجے، انبیاء کرام بھیجے، تو وہ بلیورز کے سامنے تو نہیں آئے، ان نے کسی عقیدے یا ایمان کی بنا پر لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ عقل و فہم یعنی جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، معقولیت، عقل و فہم، اس بنا پر بات کی کہ دیکھیں، آپ سوچیں، آپ کائنات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی ایک عقل و فہم کی چیز ہے۔ تو ہم اسی عقل و فہم کی بنیاد پر یہ سوال ریز کرتے ہیں کہ اگر یہ زائنزم یا زائنسٹ اینٹیٹیز یا اسرائیل یا یہ طاقتور ہیں تو کیسے طاقتور ہیں؟ یہ نا، اگر کوئی بچہ میرے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں بہت زبردست، میرے پاس طاقت ہے، تو پہلا کوشچن یہی ہوگا کہ کس بنا پر؟ واٹ از دی سورس؟ آپ اپنا پاور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں؟ کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاورفل ہیں؟ کون سی چیز آپ کو پاورفل بناتی ہے؟ تو اب اگر ہم یہ یعنی اس زائنزم پر اس چیز کا، اسرائیل پر اس چیز کا یعنی اطلاق کریں کہ ہم یہ پوچھیں کہ یہ کس بنا پر پاورفل ہیں، تو پہلے جب اس وقت مثلا کہا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ بڑا پاور ہے، تو آبویسلی یہ امریکن اسٹیٹ ہے، ایک بہت زبردست آرگنائزڈ اسٹیٹ جس کے پاس ریسورسز ہیں، اکنامک، ملٹری، جس کے پاس ریچ ہے۔ تو ایک اسٹیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاورفل ہے۔ اب اگر صہیونی اس کی طرف ہم آئیں تو یہ کہیں کہ کس بنا پر؟ یہ مثلا آپ کہیں کہ اسرائیل کوئی
اسرائیل کوئی کیا یعنی ایز اسٹیٹ ہے کیا؟ وہ ایک چھوٹی سی ایک یعنی ایک اگر آپ زمین کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یعنی لندن جتنا بڑا ہے، لندن میں کئی اسرائیل یعنی سما سکتے ہیں. لندن کا ایک ایریا جو ہے وہ اسرائیل کے برابر ہے، یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ سوال یعنی پوچھیں کہ یہ کس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی طاقتور ہیں. اب یہ کہ یہ ہوگا کہ مثلا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں آپ نے پڑھی ہے پروٹوکول آف لیڈرز آف ایلڈرزیون، آپ نے پڑھا ہے وہ مقالہ کسی ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم، وہ میں ان کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک رسالے کی طرف ریفر کر رہے تھے جو انہوں نے امریکہ میں دیکھا تھا، اور اس رسالے کی بنا پر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز اور یہ یہودی وغیرہ یعنی وہ ساری جو اپنی بات کہہ رہے تھے اس کو سبسٹینشیٹ کر رہے تھے اس رسالے کی بنیاد پر، رسالے میں جو آرٹیکل تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پروٹوکولز آف ایلڈرز آف زیون، یہ کئی لوگ اس کو ریفر کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، دیر از نو، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کہیں کہ مجھے سارا دنیا اسرائیل ہی ہے، واٹ ایور جو بھی آپ کہیں، اس میں کیا آپریٹو فورس کیا ہے؟ اس میں آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی رسالہ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لکھا، اس سے یعنی تبدیلی لانے میں جو آپ دیکھیے جیسے یعنی گاڑی جب ساکن ہوتی ہے، اسٹیشنری ہوتی ہے، تو اس کو موو کرنے کے لیے انجن آن کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ موو ہو جاتی ہے. تو گزارش ہے کہ یہ جو تحریرات ہیں ان میں تبدیلی لانے کی کیا ان میں کیا فورس ہے؟ محض کتاب لکھنے سے کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ یہ جو زائنزم ہے یہ کوئی واحد ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. اس طرح کی کئی آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں، یعنی یہاں یورپ میں، امریکہ میں جو سفید فام جو ایکسٹریمسٹس ہیں، یعنی ایکسٹریمسٹ سے مراد جو سفید فام کے سفید رنگ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور باقی نسلوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی کئی تنظیمیں ہیں. مجھے یعنی میری دلچسپی سے باہر ہے یہ چیز، لیکن میرے سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں آتا ہے کو کلکس کلان ہے، کیا ہے، اور ہر جگہ ہے. مثلا ترکی میں ہے ٹرکش وہ گرے وولوز ہیں، وہ بھی ایک انتہا پسند ٹرکش نسل پرست یا نسل پسند وہ جماعتیں ہیں. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس میں اپنا وقت ضائع کرنا یا اس کی طرف توجہ کرنا بھی کوئی میں نہیں سمجھتا، یعنی دس از دا رائٹ یوز آف ٹائم. یعنی اپنا وقت ان میں کیوں لگائیں؟ یہ تو لوگوں کی اپنی وہ کیا یعنی ان کے ڈیلوژنز یا ان کے ایمبیشنز وہ کیا ہے؟ اس سے دنیا میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. تبدیلی رونما کرنے کے لیے باضابطہ پاور چاہیے. یعنی جیسے میں کہہ رہا تھا، ایک گاڑی شروع ہوگی تبھی جب اس میں تیل ہوگا، انجن ہوگا، اور انجن پاور جنریٹ کرے گا تبھی ویلز موو ہوں گے، ورنہ کیسے موو ہوں گے؟ یہ بالکل ایک فطری بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ ایک خالق کی بنائی ہوئی ہے جو حکیم ہے، اور یہاں کوئی چیز حفظرڈ نہیں ہے. یہاں کوئی چیز یعنی آپ کہیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن
کوئی نتیجہ ہوا، ہیفزرڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ کئی بار یہ بڑی مشکل اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ ایک وجہ کو آپ نتیجے کے ساتھ یعنی جوڑیں، اس میں بہت ایک انڈائریکٹ پروسیس وغیرہ، لیکن اگر آپ کوئی ڈس آرڈر بھی اگر آپ دیکھیں، لیکن اس کی تہ میں ایک آرڈر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں جن کی طرف ہم ریفر کرتے ہیں، ان میں کیا ایکچول پاور ہے کہ دے کین موو تھنگس۔ اب یہ ہے کہ کئی لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ پولیٹیکل یعنی پاور جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھیے تین طرح کا مین پاور جو ہے جو کہ تبدیلی لا سکتا ہے، وہ ہے پولیٹیکل، ملٹری اور اکنامک۔ تو کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ اسرائیل کو چھوڑیے آپ، امریکہ ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن امریکی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ میں مختلف لابیز ہوتی ہیں، اور جیوش لابی بھی ایک ہے، اور بھی کئی لابیز ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو نہیں چلاتا ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ امریکہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور میں ابھی اس کی طرف آؤں گا کہ امریکہ اور اسرائیل یا اس استعماری دنیا کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہو، اس کی طرف میں ابھی آؤں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس میں کچھ اپیل لگتی ہے کہ ان کے پاس اکنامک پاور ہے، اس سے کہ بڑے بڑے بینکرز، راٹ شیلڈز وغیرہ، یہ بڑے بڑے بینکرز یہودی ہیں اور جیوش ہیں۔ لیکن آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہ بڑے بڑے بینکرز جو ہیں، جو منی لینڈرز ہیں، ٹھیک ہے یہ جیوش ہوں، لیکن آپ یہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ان کا قبلہ کیا ہے، ان کی وفاداریاں کیا ہے، کیا اسرائیل ہے، کیا یہودیت ہے، کیا یہودی مذہب ہے، کیا بیت المقدس ہے، یا ان کا اپنا سرمایہ ہے۔ ان کا قبلہ، ان کا اول و آخر اپنا سرمایہ ہے، یہ اپنے سرمایہ کی افزائش چاہتے ہیں۔ اگر اس افزائش میں ان کو چائنا میں یہ انویسٹ کرنا پڑے تو یہ چائنا میں انویسٹ کرے۔ ان کے کوئی کسی چیز کے ساتھ، گریٹر اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ یا بیت المقدس کے ساتھ، اس پر مرنے مٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سرمایہ دار ہوں گے، لیکن ان کا سرمایہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کو آپ اسرائیل اور اسرائیلی پلانوں اور گریٹر اسرائیل کے ساتھ آپ نہ جوڑیں۔ دس ویلتھ از ناٹ ایٹ دیئر ڈسپوزل۔ اس کے یعنی یہ جو ویلتھ ہولڈرز ہیں، ان کا قبلہ اپنا ویلتھ ہے، اور ان کا ایجنڈا اپنے ویلتھ کی افزائش ہے، وہ جیسے بھی ممکن ہو۔ تو میں اس میں یہ گزارش میں نے کی کہ آپ یہ بیسک سوال اٹھائیے کہ اگر یہ زائنزم، یہ اسرائیل وغیرہ، یہ جو ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، اگر یہ ہے تو کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاورفل ہے؟ اس میں کون سا وہ آپریٹو ایلیمنٹ ہے جو آپریٹ ہوتا ہے اور چینج لاتا ہے؟ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اسرائیل کی جو حیثیت ہے، اگر آپ اسرائیل کو ایک سٹیٹ کے طور پر اس میں لے لیں تو میں اس کی طرف اپنے دوسرے اس ٹاپک پر بھی آ جاؤں گا، لیکن یہ بھی ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی یہ طاقت جو اگر اسرائیل کے ساتھ اس کو آپ جوڑیں تو ایک تو میں نے کہا کہ وہ تو ملک ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایک زمینی ٹکڑا ہے، لیکن
ٹھیک ہے ان کو ایڈ ملتی ہے، امریکہ $4 بلین دیتا ہے، زبردست نیوکلیئر پاور وغیرہ نیوکلیئر ہے، لیکن اسٹیٹ میں سب سے اہم جو چیز ہے اسٹیٹ کے شہریوں کے لیے وہ ہے سیکورٹی، امن امان۔ تو وہ امن امان کیا ہے وہاں؟ وہاں تو ابھی ایک انڈین صحافی ہیں، بہت سینئر صحافی، شیکھر گپتا، اس نے کہا تھا کہ وہ گئے تھے اسرائیل، اور اسرائیل کے ساتھ ان کا اچھا آنا جانا رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ شیکھر گپتا نے کہا کہ وہ جو ہی جہاز سے نکلے تل ابیب ایئرپورٹ پر، تو جو ہی جہاز سے نکلے اور نیچے آ گئے تو فوراً ان کو ایک ٹیم نے آ گھیرا، اور اس ٹیم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کیا کیا کریں گے، اگر سائرن ہوگی تو یہاں چھپ جائیں گے، اگر یہ ہوگا تو یہ کریں گے، جیسے ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو اسرائیل کے لوگ ان کے روز و شب اسی جنگی خوف میں گزر رہے ہیں۔ یہ کوئی اسٹیٹ ہوئی؟ یعنی جس گھر میں آپ چین کی نیند نہ سو سکیں وہ گھر ہے۔ تو یعنی اگر ان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو پہلے ان کی دیکھی، یعنی پہلے ان کی اسٹیٹ کو دیکھیں کہ یہ کس قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سوال جو ہے نا یہ تفصیلی بنایا جا سکتا ہے۔ آپ خود اپنی جگہ، یعنی میری یہ بات سن کر آپ خود اس سوال کی تفصیلات اب ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، کہ مثلا آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے دنیا میں۔ آپ یعنی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے یہ ہوا انہی سے ہوا، یہ ہوا انہی سے ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو انہی سے ہوا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے، یہ یہودیوں نے کیا۔ تو یہ پہلا میرا یعنی پہلا پارٹ تھا اس میں، کہ آپ اس چیز کو زیر غور لائیں کہ ان کی کیا یعنی کس بنا پر ہم ان کو طاقتور سمجھیں۔ تو آپ یہ سوال اٹھائیں۔ دوسری بات جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے، یعنی ڈائریکٹ اس میں یہ تھا کہ موضوع ہمارا یہ تھا کہ صہیونی طاقتوں اور اسرائیل کا ایک زبردست وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایز اف وہ دنیا میں سب سے ڈومیننٹ قوت ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہے، تو یہ ڈائریکٹ ہمارا فوکس ہے، اور ہم نے اس میں ایک بیسک ایک لاجیکل کوشچن اٹھایا ہے کہ کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ وہ پاورفل ہے۔ اب میں اس طرف آ جاؤں گا، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن انڈائریکٹ ہے، کہ ٹھیک ہے اگر زائنسٹ اور اسرائیل وغیرہ غالب نہیں ہے تو پھر غالب کون ہے؟ دنیا میں اس وقت غلبہ کس کا ہے؟ اگر ان کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے تو انڈائریکٹ لیکن ریلیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں دوستو گزارش ہے کہ دنیا میں جو اس وقت جو موجودہ دور ہے، اس میں کسی کو کوئی نہ، ویسے میں سمجھتا ہوں کوئی غلط فہمی ہے بھی، لیکن اس میں بہت ہی کلیئر سچویشن ہے، بہت ہی کلیئر، یعنی اس میں ایسی کلیئر سچویشن، یعنی کلیئر سچویشن سے مراد کی ایک ایسی سچویشن جو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور جو بہت ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہو، جو خود اپنے آپ کو بیان کرے۔ تو موجودہ دور جو ہے یہ ایک مغربی تمدن کا دور ہے، ایک سیکولر سویلائزیشن کا دور ہے۔ یعنی یہاں تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا، لیکن
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور جو ہے یہ کئی سو سال پہلے شروع ہوا. اس کو اردو میں اس کو نشاد ثانیہ یا پھر انگلش میں انلائٹنمنٹ وغیرہ، یعنی یہ بیسیکلی یورپ میں پیدا شدہ ایک جو یورپ میں ایک ان کی ڈارک اور میڈیول ایجز جو ایز اے لیبل اٹ، اس کے بعد جو ان کی ترقی کا ایک دور شروع ہوا اور انہوں نے دنیا پر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ اور اپنا پولیٹیکل کنٹرول اور اپنی ہیجمنی قائم کی. تو یہ وہی دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں کچھ تبدیلی، ایک ساتھ ہی طرح کی تبدیلی آئی ہے جس کو پوسٹ کولونیل کہا جاتا ہے، کہ اب تاج برطانیہ کے تحت انڈیا، پاکستان وغیرہ وہ نہیں ہے. اب افریقہ میں کوئی تاج برطانیہ نہیں ہے یا فرینچ امپیریلزم نہیں ہے. اب نیشن اسٹیٹ یعنی خود مختار ریاستیں ہیں. تو لیکن یہ ایک سپرفیشل تبدیلی ہے، اور یہ کیوں سپرفیشل ہے ان موضوعات پر اس وقت جایا نہیں جا سکتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، تو یہ ایک یورپی استعمار کی اور یورپی کلونیل پاورز کی بنائی ہوئی دنیا ہے. تو اس میں یورپ کی جو کلونیل ان کی کلونیل ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ بیسیکلی تو پورچگل اور اسپین سے شروع ہوئیں، لیکن بعد میں قریب آپ سمجھیں 18ویں صدی میں اور 18ویں صدی کے بھی آخری نصف میں بیسیکلی یہ اس طرح ہوا کہ دنیا میں ایک امپائر بلڈنگ جو ہوئی اور دنیا کی ہیجمنی کا جو ایک یورپین مشن شروع ہوا تھا، وہ پھر اینگلو فائل جو ایک انگلینڈ جو ہے سویلائزیشن یعنی انگریز، تو یہ پھر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اب اس وقت دیکھیں آپ پورچگل کیا ہے، وہ یعنی کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا. اسپین بھی ایک غریب سا ملک اور صدرن یورپ، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ابھی برٹش کا مطلب یہ کہ یہ جو اینگلو فائل بلاک ہے، جس کو اینگلو سیکسن بھی کہا جاتا ہے، اور جو اس وقت 5 طاقتوں پر مشتمل ہے، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا. یہ انگلش سپیکنگ ورلڈ ہے. اس انگلش سپیکنگ ورلڈ کے جو بڑے اس کو پروموٹ کرنے والے اور اس کا دنیا میں اس کے غلبے کی جو تھیری پیش کرنے والے، یا یعنی اس پر فخر کرنے والے لوگوں میں جو لوگ شامل ہیں، اس میں ونسٹن چرچل کا خاص دخل ہے. اس نے انگلش سپیکنگ ریس کا ایک بہت اس نے اس کی بڑی تعریفیں، اور میں تو کہنے جا رہا تھا کہ اس نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے، لیکن فضائل کا لفظ یہاں اچھا نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتا. تو اس نے اس کے بڑے وہ بتائے کہ یہ واٹ از دس انگلش اسپیکنگ ریس، اور بہرحال اس کے نتیجے میں ان نے ایک بڑی فارمیڈیبل ایک امپائر بنائی دنیا میں. اور اس امپائر بنانے کے اس پروسیس میں انہوں نے ایک بہت کلیئر ایک اسٹریٹجک ایک روڈ میپ اپنایا کہ کس طرح سے ہم دنیا کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر سکیں. اور یعنی آپ دیکھیں کہ کسی پلان کا بہت ہی کمپریہنسو ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آئیڈیاز بھی ہوں، پھر ایگزیکیوٹیبل
یعنی وہ جو قابل عمل ہوں، ایگزیکیوٹیبل پلانز ہوں، ایک باضابطہ حکمت عملی کا ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہو، اور پھر ہارڈ پاور، فائر پاور ہو. تو یہ تمام چیزیں برٹش امپائر نے جمع کی تھی. ان نے پاکستان میں کچھ لوگوں کو خریدا، وہ جاگیردار بن گئے. جن نے انکار کیا 1857 میں ان کو ختم کیا. ٹیپو سلطان کو ختم کیا، یعنی جو نہیں مانا اس کو ختم کرو، جو برائب ہو جائے اس کو خریدو. یہ تمام چیزیں، اور پوری ایک فارمیڈیبل امپائر انہوں نے بنائی. اب بھی ان ایسنس وہ قائم ہے، اور اب بھی ایک کامن ویلتھ ہے. اور اب بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ 5 طاقتیں جو ہیں یہ ایک ان ہاؤس ارینجمنٹ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پولیٹیکل اینڈ ملٹری کیپٹل جو ہے وہ امریکہ کو شفٹ ہوا ہے بس، ورنہ کلونیل اور امپیریل اہداف وہیں کے وہیں ہیں. تو یہ اصل میں پاور سٹرکچر ہے. یہ اصل میں ایک یعنی دنیا میں جو اس وقت جو موجودہ دور ہے یہ اس کا ایک پاور سٹرکچر ہے. اور اسرائیل جو ہے اسی کی ایک کڑی ہے. اسرائیل کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل بجائے خود کچھ نہیں ہے، یہودی بجائے خود کچھ نہیں ہے. یہودی دنیا کو نہیں ہلا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کیسے ہلائیں گے؟ ہلانے کے لیے ایکچول پاور چاہیے. یہ سارے جو ہے یہ ایک امپیریل گیم میں پونز ہیں. یہودیوں کا کوئی گلوبل اپنا ایجنڈا نہیں ہے. یعنی گلوبل ایجنڈا یعنی جیسے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ امپیریل ایکسپینشن جو ہے یہ اس خطے میں کیسے ریئلائز ہوا. آٹومن امپائر بکھر گئی، اس کو یعنی وہ بڑی جو ہے وہ کھٹکتی تھی برٹش امپائر کی آنکھوں میں، اس کو ڈسنٹیگریٹ کیا گیا. پھر عرب ممالک وجود میں آئے، ان کے اپنے لوگ آل سعود جن کے ساتھ برٹن نے نیگوشیٹ کر کے ان کو حرمین شریفین دے دیا تاکہ یہ مسلمانوں پر کنٹرول رکھ سکیں. اب بھی حرمین شریفین کے ذریعے انہی کا کنٹرول مسلمانوں پر ہے. حرمین شریفین کے ذریعے ان کو ایک بڑی ریچ ہے مسلمان امت پر. تو آپ اس کو ذرا ڈیفرینشیٹ کریں کہ اس کے موورز کون ہیں، اس کو ہلانے والے کون ہیں، اور اس میں پونز کون ہیں، اس کے کل پرزے کون ہیں. اس کو ہلانے والے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ اینگلو فائل سویلائزیشن، یہ اینگلو فائل پولیٹیکل بلاک ہے جس کا میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ 5 قوتیں ان کو آفیشیلی یہاں 5 آئیز کہا جاتا ہے. ان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت چائنا کے خلاف پوری طرح ایک اکائی بن کر کام کر رہے ہیں. یہ جو 5 آئیز ہیں، 5 آئیز میں پھر ریپیٹ کروں، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا. 5 آئیز آفیشیل نیم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آفیشیل نیم ہے. یہ یہاں کے بحث مباحث اور وہاں یہ 5 آئیز فگر کرتا ہے بیکاز اٹس این آفیشیل ڈیزگنیشن آف دی انٹیلیجنس کوآپریشن آف 5 کنٹریز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ موورز کون ہیں، پونز کون ہیں. اسرائیل اور زائنزم ایک پون ہے، ایک کل پرزا ہے، اسی طرح جس طرح آل سعود ایک کل پرزا ہے. حال ہی میں ضمن میں یہ بات کہوں کہ ابھی جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان جب کچھ چپ خلیش وغیرہ اس طرح، تو اکثر میڈیا میں آتا ہے کہ یہ دو جو ہیں ایران اور سعودی عرب ایک پاور ریس میں ہیں، دونوں گلوبل انفلوئنس چاہتے ہیں. سراسر اس میں حقیقت نہیں ہے. ایران کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے، یس. آل سعود کا قطعاً کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا آل سعود کی جو مملکت ہے، وہ جو خاندانی ٹولہ ہے،
اس خاندانی ٹولے نے جو حجاز مقدس اور اس خطے پر جو ان کا ہولڈ ہے اس کو برقرار رکھنا. ابھی جو ایم بی ایس ہیں وہاں محمد بن سلمان بڑے ہی فعال اور آئی ول سے اسٹرانگ مین. تو اس کی ساری پلاننگ ہی ہے کہ اس خاندان کو، اس خاندانی بادشاہت کو میں کیسے بچا سکوں اور مزید اسٹرنتھن کر سکوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں. اسی طرح یہ بیچارے جو زائنسٹ وغیرہ ہیں، ان کا اسرائیل کی ریاست کے بغیر اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اسرائیل کی ریاست جو ہے یہ اس کو کسی طرح سے قائم رکھ سکے، وہی چھوٹی ریاست. تو انہوں نے جو 67 میں یا ابھی تجاوزات کیے، یا ابھی جروسلم جو ہے وہ امریکن وہ ایمبیسی آ گئی، اور ان کے جو بھی یہ تجاوزات ہیں یا ان کی جو بھی پروجیکشن ہے، اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ بعد میں بلیک میل کر کے اپنے آپ کو منوا لیں، تسلیم کروائیں. اس سے کہ ان کی پولیٹیکل ریکگنیشن نہیں ہے، ان کو لوگوں نے، ممالک نے تسلیم نہیں کیا ہے. اور ان کو بلکہ ان کے ہاں اس کی ایک اصطلاح بھی ہے جس کو لینڈ فار پیس کہا جاتا ہے، کہ یہ مثلا جارڈن کا لینڈ لے لیں اور پھر جارڈن کو کہیں ہاں ٹھیک ہے ہم یہ لینڈ چھوڑیں گے، آپ ہمیں تسلیم کرو. تو ان کی کوئی یہ گریٹر اسرائیل وغیرہ یہ سارا وقت کا یہ ساری ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن اس لیے کہ یہ اصل حقائق نہیں ہے، اصل حقائق سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈسٹریکشن ہے. لیکن اس وقت چونکہ خصوصاً جو اسرائیل پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پر فوکس کرتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا کہ اس تعلق سے میں نے آپ سے کہا کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ ریسرچ کرنا پڑتا ہے اور آرکائیوز میں جانا پڑتا ہے. جو ہاتھ سے لکھی ہوئی جو مینسکرپٹس ہوتی ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے. لیکن چند چیزیں جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں. آپ پبلک لائبریری میں جائیں، کسی کتاب لے لیں اور پڑھیں. اسی طرح یہ ایک ایسی ہی چیز ہے اسرائیل اور اس کا قائم ہونا اور اس کا امپیریل گیم میں ایک پون ہونا، فٹ ہونا. تو میں ابھی آپ کو یہ ریفر کروں گا ایک یہاں 1905-6 میں اس کے اراؤنڈ جو برٹش پرائم منسٹر تھے ہنری کیمپبل بینر وین، اس کے زمانے میں یہاں یہ ہے کہ 1905 سے 1907 تک یہاں کچھ کلونیل کانفرنسز منعقد ہوئی. بعد میں انہی کانفرنسز میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو امپیریل کانفرنسز کہا جائے گا. تب تک ان کو کلونیل کانفرنسز کہا جاتا تھا. تو کلونیل کانفرنسز میں بڑے بڑے دانشور اور ہسٹورینز اور ٹریڈرز اور بینکرز یہ شامل ہوتے تھے. تو 1905 سے 7 تک ایک کانفرنس اسی موضوع پر ہوئی اور انہوں نے ہنری کیمپبل بینر وین کو کچھ ریکمنڈیشنز دے دی. میں وہ ریکمنڈیشنز اختصار کے ساتھ کچھ حذف کر کے آپ کے سامنے پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہنری کیمپبل بینر وین ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو شائع کیا مصر کی جو وزارت کلچر اور نیشنل گائیڈنس ہے، وہ 1969 میں انہوں نے اس کو پبلش کیا، یہ جو کیمپبل بینر وین ڈاکیومنٹ ہے. اور میں ابھی اس تعلق سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس میں ایک دوسرے صاحب ہیں جو جنہوں نے یہ دیکھا ہے. میں ذرا ایک
آپ کو کمپیوٹر سے یہ بتاؤں گا کہ ان کا نام میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیں پروفیسر محسن محمد صالح. تو محسن محمد صالح نے 2017 میں یہ لکھا ہے. انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں جو بھی ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوا. البتہ انہوں نے فرام ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو یہ لکھا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو وہ برٹش آرکائیوز وغیرہ میں انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن نہیں پایا. اور وہ ذرا اس پر کہتے ہیں کہ کیا یہ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ میں جو بھی ہے وہ ہوا، اور یہ ضروری نہیں کہ برٹش آرکائیوز میں محفوظ ہو. برٹش آرکائیوز میں جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ کچھ تو 25 سال کے بعد، کچھ 75 سال کے بعد، کچھ 100 سال کے بعد پبلک کیے جاتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جو پبلک کیے ہی نہیں جاتے. تو ممکن ہے یہ بھی ایسا ہی ہو. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس وقت کا ہوتا اور اس میں جو لکھا ہوتا وہ ابھی نہ ہوا ہوتا تو ایک بات تھی. لیکن اس میں جو ہے، اور چونکہ وہ ہوا ہے، لہذا یہ ڈاکٹر محسن بھی جو ہیں، کیا ہے، محسن محمد صالح، تو یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فار آل پرپزز، یعنی اس بنا پر کہ یہ بالکل جو ڈاکیومنٹ میں تھا وہی ہوا، تو اس اعتبار سے یہ اوتھینٹک ہے. اب یہ کہ ایکیڈمک ورلڈ میں ریفرنسز کی وغیرہ اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے اس کے آپ کے سامنے یہ بات کہی. اب یہ ڈاکیومنٹ جو ہے، دیکھیے میں آپ کے سامنے اس کے کچھ مخصوص کچھ چیزیں کہوں گا. یہ ڈاکیومنٹ اصلی میں نے کہا کہ اس میں یہ بڑی کانفرنس تھی. ان دنوں کانفرنسیں چلتی رہتی تھیں، ان دنوں جو کمیونیکیشن وغیرہ ہوتی تھی. تو انہوں نے جو ہنری بینرمین کو سفارشات کی ہیں، اس سفارش میں آپ کو پہلے اس کا کرکس کہوں. اس سفارش میں یہ تھا کہ برطانوی یہ جو برٹش امپائر ہے، برٹش امپائر کا جو لینڈ کے ذریعے جو اس کا باقی دنیا سے جو اس کا رابطہ ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ یہ جو ویسٹ ایشیا جو عرب ممالک ہیں، ان کا یعنی ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ رابطہ منقطع ہو جائے. اس لیے کہ یہ سمجھا گیا کہ اس وقت یہ آٹومن امپائر کا حصہ تھی، لیکن چونکہ اس ڈاکیومنٹ میں آٹومن امپائر کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی بھی سفارش بھی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ ڈس انٹیگریٹ ہوتے بھی ہیں لیکن ان کے درمیان ایک زبردست مذہب کا، ثقافت کا، زبان کا ایسا تعلق ہے کہ ہم ان کی انٹیگریشن کو روک نہیں پائیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے وسط میں ایک ایسی پولیٹیکل اینٹی امپلانٹ کی جائے جو ہمارے مفادات سے بالکل یعنی ہمارے مفادات سے کمیٹڈ ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو. یہ دیکھیے میں ذرا اس کا یعنی یہ میں نے آپ کو اس کا کرکس بتایا، اور میں آپ کو اس کا یہ بتاؤں گا کہ یہ تھا کہ there are people who control spacious territories teeming with manifest and hidden resources. They dominate the intersections of world routes. یعنی یہ علاقہ جو ہے ویسٹ ایشیا کا، جہاں پر اس وقت اسرائیل ہے، اور یہ ورلڈ روٹس پر واقع ہیں. Their lands were the cradles of human civilization. These people have one faith, one language, one history, and the same aspirations. یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں، انہیں عرب دنیا کے، no natural barriers can isolate these people from one another. If perchance this nation were to be unified into one state, it would then take the fate of the world into their hands and would separate Europe from the rest of world. یعنی اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یورپ کو یہ باقی دنیا سے الگ کریں گے.
Taking these considerations seriously, a foreign body should be planted in the heart of this nation to prevent the convergence of its wings in such a way that it could exhaust its powers in never-ending wars. It could also serve as a springboard for the West to gain its coveted objects. तो ये यानी मैं इसका यानी मुख्तसर उर्दू तर्जुमा मैंने किया, जो मैंने कहा कि इसका लुबाब यही था कि इस इलाके के जो ममालिक हैं उनके अंदर एक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर वो एक हो गए तो ब्रिटिश एम्पायर का दुनिया से राब्ता कट जाएगा। तो यहाँ पर एक होस्टाइल एंटिटी को इनके दरमियान प्लांट करना ज़रूरी है। तो ये उस कॉन्फ्रेंस में, जो कॉलोनियल कॉन्फ्रेंस 1905 और 1907 के दरमियान हुई, उन्होंने ये हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन को ये सिफारिश दे दी, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। तो अच्छा, मजीद कहा गया था कि imperialist Britain called for forming higher committee of 7 European countries. The report submitted in 1907 to British Prime Minister Sir Henry Campbell Bannerman emphasized that Arab countries and Muslim Arab people living in the Ottoman Empire presented a very real threat to European countries, and it recommended the following. तो मैं कह रहा था कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में, अभी चूँकि ऑटोमन एम्पायर के तहत ये अरब इलाका सारा था, तो लेकिन ये उस वक्त उन्होंने समझा 1905 और 7 के दरमियान, उस वक्त उन्होंने ये समझा कि ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए बड़ा थ्रेट है, इस इलाके के ये ममालिक जो बहुत ही गहरे रवाबित में जो है मुंसलिक हैं, तो ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ख़तरा है। तो लिहाजा इनने ये सिफारिशात की। सिफारिश एक थी कि टू प्रमोट डिसइंटीग्रेशन, डिवीजन एंड सेपरेशन, जो कि इनने नेशनलिज्म के ज़रिए किया, यानी इस खत्े में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन की को प्रमोट करें, यानी आप वहाँ टर्की में टर्किश नेशनलिज्म, यहाँ अरब से अरब, और ताकि ये एक दूसरे से यानी अलग हो जाए। और फिर दूसरी सिफारिश थी कि टू एस्टैब्लिश आर्टिफिशियल पॉलिटिकल एंटिटीज दैट वुड बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंपीरियलिस्ट कंट्रीज। तो ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ वहाँ पर कायम करना जो बराह रास्त इंपीरियलिस्ट कंट्रीज़ के तहत हों, जैसे आले सऊद हैं या ये ज़ायनिज़्म है, ये सारा चूँकि या शाह हुसैन यानी हाशमाइट्स हैं, तो वो बराह रास्त यानी अपने लोगों को इसमें प्लांट करना। और फिर to fight any kind of unity, whether intellectual, religious or historical, and taking the practical measures to divide the region's inhabitants. तो ये उस इलाके में अहदाफ थे। और फिर चौथी सिफारिश जो थी वो टू अचीव दिस, ये अहदाफ अचीव करने के लिए ये तजवीज़ की गई कि एक बफर स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए फ़लस्तीन में, populated by a strong foreign presence that would be hostile to its neighbors. यानी फ़लस्तीन में एक बफर स्टेट को कायम किया जाए जिसमें बैरूनी बाशिंदे, यानी ये यहूद वगैरह यहाँ के यहूद भी नहीं है, बाहर से लाए गए कुछ यहूद, ताकि इनकी एक रियासत वहाँ बनाई जाए। Populated by a strong foreign presence, hostile to neighbors and friendly to European countries और एंड देयर इंटरेस्ट्स। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो ये डॉक्यूमेंट मैंने कहा था कि ये मिस्र की वज़ारत कल्चर और नेशनल गाइडेंस 1969 में पब्लिश किया, और तब से इसको बहुत ज़्यादा कोट किया जा रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट में बस एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है, जो बहुत क्लियर है, वो इस डॉक्यूमेंट में है कि एक बफर स्टेट, यानी इसके बाद भी आप देखें कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट का जो फाउंडर था थियोडोर हर्ज़ल, उसके जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जो गुफ्तगू रही और जो अब पब्लिक है, उस गुफ्तगू में थियोडोर हर्ज़ल ने हमेशा अपने आप को बफर स्टेट और फॉरवर्ड पोस्ट समझा, यानी इसराइल,
اسرائیل بیسیکلی ان کا ایک فارورڈ پوسٹ ہے، جس یعنی آپ سمجھیں کہ عراق کچھ نیوکلیر ریئیکٹر تھا ان کا، اور اس کو اسرائیل نے بوم کیا. یہ کام امریکہ نہیں کر سکتا تھا. یعنی جو کام امریکہ غیر قانونی کوئی کام نہیں کر سکتا وہ کبھی اسرائیل کرتا ہے. ابھی ایران کے بارے میں تھا کہ اسرائیل وہ وہاں پر کرنا چاہتا ہے. تو اسرائیل بیسیکلی ان کا ایک فارورڈ پوسٹ ہے. اس کو کوئی مستقل حیثیت دینا یا اس کو بجائے خود کوئی طاقت سمجھنا، یہ عقل فہم سے باہر ہے. اور اس لیے بھی باہر ہے کہ خود ان کا میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کچھ منٹ پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کی خود کی اپنی حالت دیکھیں کہ یہ کس حالت میں رہ رہے ہیں. یعنی اگر ان کا اپنا ہی ایجنڈا ہوتا تو ان کے پاس کم از کم ایک مضبوط ریاست ہوتی. حال ہی میں جو ابھی چل رہا تھا حماس اور اسرائیل کے درمیان، تو حال ہی میں جو مظاہرے ہوئے نیو یارک میں، امریکہ میں باضابطہ مظاہرے ہوئے جس میں نوجوان یہودیوں نے حصہ لیا اسرائیل کے خلاف، اور اس بنا پر حصہ لیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، جسے کہا جاتا ہے کہ یو کیناٹ فول آل پیپل، یعنی یو کیناٹ فول آل دی پیپل فار آل دی ٹائمز. آپ ہمیشہ تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب یہ دھیرے دھیرے اسرائیلی یہ یہودی خود سمجھتے ہیں. یعنی وہاں نوجوانوں نے یہ مظاہرہ کیا، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ ہی مسئلہ ہے، اگر ہم اسٹیٹ ہی چاہتے ہیں تو وہاں کیوں، ایسی جگہ کیوں جہاں سب ہمارے جان کے در پہ ہے، وہاں کیوں؟ ہم کسی اور جگہ اگر ہماری اسٹیٹ ہوتی جہاں ہم امن سے رہ سکیں. اس لیے کہ ابھی تک جو اسرائیلی ان کے جو پرائم منسٹرز وغیرہ ہوتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو محفوظ بنائیں گے. اور غزہ کی سیج کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے غزہ کی سیج سے آپ کو محفوظ کیا ہے. اب حال ہی میں انہوں نے دیکھا کہ سیج بھی ہے، لیکن حماس اور اسلامی جہاد اور یہ تحریکیں پچھلے سے زیادہ طاقتور ہوئی ہیں. حماس نے ایک رات میں 1000 راکٹ داغ دیے اسرائیل کے طول و عرض میں. تو اب ایک اسرائیلی، یعنی یہ دیکھیں انسانی عقل ایک یونیورسل ہے. یعنی آپ جو سوچتے ہیں، اسرائیلی جوان بھی، اس کی بھی عقل وہی ہے. آپ دیکھیں وہ بھی یہ سوچتا ہوگا کہ ہمیں کیا پڑی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں گولیوں، یعنی ہم کیوں اپنا سینہ پیش کریں گولیوں کے لیے. ہمیں بس ایک رہنے کی جگہ چاہیے. تو پھر یہ کون سی رہنے کی جگہ ہے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اوورآل جو دنیا میں جو ایک پاور سٹرکچر ہے، اس میں اسرائیل کی حیثیت بالکل ایک پون کی ہے. اس کے اپنے کوئی عزائم یا اپنا کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی قوت ہے نہیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ شروع کیا تھا کہ آپ پہلے سوال اٹھائیے کہ کیا قوت ہے ان کے پاس. تو یہ دیکھیں آپ کی یہ میں تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی میں اپنی بات کو سمیٹ کر وہیں لینا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا پہلے ہی ویڈیو میں، کہ ہمیں اپنا پولیٹیکل نیریٹو درست کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد ٹھوس انالیسس پر رکھنی چاہیے. اور ابھی امریکہ کے خلاف پاکستان میں بہت زیادہ یعنی امریکہ مخالف مظاہرے وغیرہ ان کا، دیکھیے ہمیں ایک ہوتا ہے رونا دھونا، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے عزم، تبدیلی لانے کا عزم. اس میں کولنس اور فرمنس ہوتی ہے. اس میں چلانے چیخنے کا عمل نہیں ہوتا، اس میں فرمنس اور کولنس ہوتی ہے.
ہمیں کوللی اور دیکھنا چاہیے کہ کیا پاور سٹرکچر ہے، کیا پاورز ہے، اس کا کیا میکنزم ہے. میکنزم دیکھنا، دیکھیے میں گاڑی کا کہہ رہا تھا آپ سے اس سے پہلے، گاڑی کا دیکھیے کس طرح ایک آرگنائزڈ انجن ہے، وہ کس طرح سے تیل انجن میں آتا ہے، پھر گاڑی شروع ہوتی ہے، پھر ایکسلریٹ ہوتی ہے. تو یہ میکنزم جو ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی تبدیلی کے لیے کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں مختلف فورسز کام آ گئے، لیکن واٹ واز دا میکنزم. تو اسی طرح دنیا میں اس وقت ہے امریکہ کی ایک یعنی ایک پوری ایک بالادستی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہ پہلی بار جو ہے وہ امام خمینی مرحوم نے کہا تھا کہ کفر پہلی بار سینٹرلائز ہو چکا ہے تاریخ میں. یعنی کفر کی جتنی بھی طاقت ہے وہ ایک جگہ سینٹرلائز ہوئی ہے، اور وہ ہے امریکہ. اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان ایران کی پائپ لائن، وہ گیس پائپ لائن آنی تھی تو وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ امریکہ اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی ہوگا نہیں، امریکہ کی سینکشنز ہوتے ہوئے وہ ہوگا نہیں. اگر پاکستان کرے گا تو اس پر سینکشنز آئیں گی. اسی طرح انڈیا ایران کا بڑا خریدار تھا تیل میں، تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکا، اس کو سعودی عرب جانا پڑا، اس سے کہ وہ تیل اب خرید نہیں سکتا، سینکشنز ہے. تو یہ سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر یہ وزیر خارجہ جو اس سے پہلے تھا مائک پومپیو، تو پومپیو نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کی جو تیل کی جو اس کی ایکسپورٹس ہیں اس کو زیرو پر لائیں گے. اب دیکھیے اتنی ان کی قوت، یعنی ان کی اتنی ریچ جو ہے، تو وہ یعنی جب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس وقت کا نظام ہے، تو اس نظام میں یہ باتیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا میکنزم ہے. ہاؤ ڈز دس، اگر امریکی پاور ہے اور امریکہ کو ہم کہیں کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے، تو وہ طاقت کیسے آپریٹ کرتی ہے، اس کا میکنزم کیا ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ یعنی اپنی توجہ اور انالیسز جو ہے فوکس کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں. بھئی آپ کو معلوم نہیں، یہ کچھ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، وہ بہت ہی اپنے آپ کو جیسے وہ سپر جینیس ہوں، جیسے وہ جانتے ہوں جو کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو معلوم نہیں، یہ سارا معاملہ فری میسنری چلا رہی ہے، یہ سارا. آپ نے پروٹوکالز آف لیڈرز آف ایلڈرزان پڑھی ہے؟ سارا کچھ یہودی فتنہ. خدا را ان معاملات میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور ٹھوس حقائق کو دیکھیں. دنیا امریکہ کی اس چودراہٹ سے شروع نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس پر ختم ہوگی. دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس وقت بھی دنیا تبدیلی کے ایک فیز سے گزر رہی ہے. وہ ذرا اب میرے لیے یہاں مشکل ہوگا، ایک طویل بحث ہوگی، لیکن یہ میری تحقیق کا، میری آن گوئنگ ریسرچ کا یہ موضوع ہے کہ اس وقت ویسٹ کی جو پاور ہے، کئی صدیوں سے جو یہ استعماری سولائزیشن جو استوار جو قائم ہوا ہے، یہ ایک ڈکلائن کے فیز میں ہے. اور ایک بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے ایکیڈمکس کی برطانیہ میں، امریکہ میں، جو کئی سالوں سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایریورسبل ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو لہذا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، یہ ڈیفینیٹلی یہ بدلے گی، لیکن بدلے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے چیزیں واقع ہوتی ہیں، ٹھوس حقائق سمجھیں، ان کو انڈو کرنے کی پلاننگ کریں. لیکن پہلے سمجھنے کی بات ضروری ہے، میکنزم سمجھنا ضروری ہے. محض امریکہ کے خلاف نعرے اور محض اس سے نہیں چلے گا. اصلی میں میکنزم سمجھنا ہے. اور بھی اس تعلق سے کچھ باتیں تھیں، لیکن میں
میں یہاں پر اس کو کنکلوڈ کروں گا، لیکن صرف یہ پھر شاید یوزفل ہوگا کہنا کہ اگر یہ کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ جو زائنسٹس ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کے پاس کتنی اکنامک قوت ہے، تو وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن ایک اصول میں آپ کو مختصراً یہ کہوں کہ دنیا میں اصل جو ایگزیکیوٹو پاور ہے، پولیٹیکل اینڈ ملٹری، یہ میٹر کرتا ہے۔ اکنامک پاور کو اس کی سرپرستی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت بڑے بڑے جو ٹریلینز جن کا ٹرن اوور ہے، امیزون ہے، فیس بک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو پولیٹیکل سرپرستی کی ضرورت ہے۔ پالیٹکس کو ان کی ضرورت اسی حد تک ہے کہ وہ ان کو فنڈز فراہم کرتے ہیں، لیکن بزنس کو بڑھانے میں اور بزنس کو گلوبلائز ہونے میں پولیٹیکل انوائرمنٹ، پولیٹیکل کنڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، پولیٹیکلی کنڈیسو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے لیگل فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیکسیشن رجیم، ایک اچھے ٹیکسیشن رجیم جو کہ حکومت بناتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک لمبی بحث ہے۔ یہ یہاں یورپ میں بھی کیپٹلزم سے پہلے کافی یہ بحث چلی، اکنامکس اور پولیٹکس کا، یعنی پولیٹیکل اکانومی اس کو کہتے ہیں کہ لیکن یہی حقیقت ہے، اور دس از دی ٹروتھ کہ اکنامکس کا اپنا، یعنی دولت کا اپنی پوزیشن ہے، اور سیاست اور ملٹری پاور کی اپنی پوزیشن ہے، لیکن دولت کو سیاست اور ملٹری کی سرپرستی اگر نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھتی۔ ان کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لاز بنانا، کنٹرول کرنا، یہ سارا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس طرف جو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہی وہ ان کے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ دنیا کو کیسے کیا کر دیں گے، ہمیں اصل میں دنیا کا جو پولیٹیکل ملٹری کنٹرول ہے اس پر اپنی توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ بات آپ سے کہی، تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ۔